الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت ہے اور ایک خوشی اس کے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ چھوٹا روزہ بڑے روزے کی تربیت کے لیے ہے۔ چھوٹے روزے کا افطار روزانہ غروب آفتاب کے وقت ہوتا ہے، مہینے بھر کے روزوں کا افطار عید الفطر پر ہوتا ہے، لیکن ایک بڑا روزہ ہے جو پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے، اور اس روزے کا افطار موت سے پہلے نہیں ہے، اس کا افطار موت کے وقت ہے۔ یہ چھوٹا روزہ بڑے روزے کی تربیت کے لیے، چھوٹا روزہ جس طرح سے گزارا اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے، یہ دھیان رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، کھانا نہیں کھایا، پانی کا گھونٹ نہیں پیا، بہت احتیاط کی کہ غلطی سے بھی کہیں کوئی چیز منہ کے اندر داخل نہ ہو جائے، روزہ توڑنے والی نہ بن جائے کوئی چیز۔ وضو میں کلی کرنے میں اور غسل میں کلی کرنے میں احتیاط برتی کہ کہیں پانی کا قطرہ غیر ارادی طور پر بھی اندر نہ جائے۔ کوئی اور کام کرتے وقت بھی مسئلہ پوچھتے رہے کہ بدن سے خون نکلوا سکتے ہیں یا نہیں نکلوا سکتے، کوئی ٹیسٹ کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے، قدم قدم پر پوچھتے رہے، احتیاط کرتے رہے، اور سخت بھوک لگی، سخت پیاس لگی اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اور کھانے کی بھی کمی نہیں تھی اور مشروبات اور پینے کی چیزوں کی بھی کمی نہیں تھی، مگر صرف اس وجہ سے ان سے رکے ہوئے رہے کہ ہمارا روزہ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، روزہ ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہے، جیسے یہ روزہ گزارا ہے یہ روزہ تربیت کے لیے ہے، ایسے ہی پوری زندگی گزارنا ہے، پوری زندگی اسی طرح سے گزارنا ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ روزے کے متعلق یہ بھی فرمایا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء الله عز وجل، يقول الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، ہر عمل کا 10 گنا بدلہ ملے گا، اس سے زیادہ بھی ملے گا، اللہ جتنا چاہے گا دے گا، 700 گنا دے گا، اور
اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، مگر روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا، یا روزے کا بدلہ میں ہوں۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کو اخلاص کی دولت حاصل ہوتی ہے آسانی کے ساتھ، کیونکہ صبح سے لے کے شام تک کا روزہ ہے، اور دن میں بیسیوں مواقع ایسے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ روزہ ایک بار نہیں 10 بار توڑا جا سکتا ہے، 10 بار کھایا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے، مگر ایک دانہ بھی ایک بندہ اپنے پیٹ میں جانے نہیں دے رہا ہے، اور ایک پانی کا قطرہ بھی جانے نہیں دے رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو فرمایا کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا کا خطرہ کم ہے، جس میں اخلاص کی دولت حاصل ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خاص اپنے پاس سے عطا فرمائیں گے، یا خود اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مل جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ روزہ کیسے گزارا؟ اللہ کے لیے گزارا۔ کیسے گزارا؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارا، نافرمانی سے، گناہ سے بچتے ہوئے گزارا، احتیاط کے ساتھ گزارا۔ اسی طرح پوری زندگی گزارنا ہے۔ کسی جگہ یہ بات پڑھی تھی، اور بہت مسلمان کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے یہ حقیقی واقعہ ہے یا تمثیل ہے، مگر اچھی مثال ہے کہ کسی جہاز میں شراب سرو کی جا رہی تھی، اور جو انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہیں اس کے اندر ہوتا ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا کی جاتی ہیں، شراب بھی مہیا کی جاتی ہے۔ تو ایئر ہوسٹس نے ایک مسلمان مسافر کو شراب پیش کی، تو مسلمان مسافر نے کہا کہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ تو اس نے اپنے پیشے کے اخلاق کے اعتبار سے اور اپنی ڈیوٹی کے اعتبار سے اس نے کچھ ترغیب بھی دی، اور کہا کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کی شراب ہے اور بہت اچھی شراب ہے، آپ تھوڑی سی لے لیجئے۔ تو اس مسلمان مسافر نے کہا کہ اچھا، یہ اگر اتنی اچھی چیز ہے تو تھوڑی سی پائلٹ کو بھی پلا دو یہ۔ تو وہ ایک دم کھٹک گئی، اس نے کہا کہ سر یہ پائلٹ کو تو نہیں پلائی جا سکتی۔ کیوں نہیں پلائی جا سکتی؟ اس نے کہا کہ اگر پائلٹ کو پلائی گئی اور پائلٹ پر کچھ نشہ طاری ہو گیا تو پورا جہاز خطرے میں پڑ جائے گا، پورے مسافرین خطرے میں پڑیں گے۔ تو مسافر تو پی سکتے ہیں، لیکن جہاز چلانے والا پائلٹ نہیں پی سکتا، اگر وہ پیے گا تو پھر پورا جہاز خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ اسی طرح میں بھی مسلمان ہوں، اور میں بھی انسانیت کی اس کشتی کا پائلٹ ہوں، ملاح ہوں، ناخدا ہوں۔ اگر میں بھی شراب پیوں گا تو پھر اس کشتی کی حفاظت کون کرے گا؟ تو یہ واقعی بہت بہترین مثال ہے اور بہترین تمثیل ہے مسلمان کی زندگی کی۔ مسلمان خود رشوت لینے والا بن گیا تو سماج کو رشوت کے ناسور سے کون بچائے گا؟ مسلمان خود نشے میں اور شراب میں مبتلا ہو گیا تو انسانیت کی کون حفاظت کرے گا؟ اس ملک میں بھی مسلمانوں کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ پیام انسانیت کی تحریک کا ایک درد رکھتے تھے، اور اس کے لیے بڑی محنت اور کوشش کرتے تھے، اور اس میں اسی بات کی محنت کی جاتی تھی کہ ہم اس ملک کے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ مل جل کر سماج کی خرابیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے اور مسلمان اس ذمہ داری کو نہیں ادا کر رہا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ اس کا گھر جل رہا ہے، چاہے جلے چاہے بجھے، مجھے کیا کرنا ہے، میرا گھر تو نہیں جل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پڑوسی کا گھر جل جائے اور آپ کا گھر محفوظ رہ جائے۔
ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اگر پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہے تو آپ پانی ڈالیے، آگ بجھائیے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر اگلا نمبر آپ کے گھر کا ہے، پھر آپ کا گھر بھی جلے گا، پھر آپ کے گھر کو بھی کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ساری ہی چیزوں پر یہ بات فٹ ہوتی ہے، سماج کی تمام خرابیوں پر۔ ایک زمانہ تھا کہ سرکاری دفاتر میں مسلمان کی پہچان تھی کہ مسلمان رشوت نہیں لیتا، مسلمان شراب نہیں پیتا۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو سرکاری محکموں میں کام کرتے تھے اور ان سے بڑے افسر ان کا احترام کرتے تھے۔ وہ کبھی بڑے افسر کے پاس اپنی رخصت کی درخواست لے کے گئے تو بڑا افسر ماتحت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، مگر وہ بے اختیار کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیوں آئے آپ؟ تو مجھے لیو چاہیے، رخصت چاہیے۔ تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ فلاں کو دے دیتے اور آپ اطلاع کر دیتے تو کافی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ رشوت نہیں لیتا، پورا ڈپارٹمنٹ رشوت لیتا ہے، پورا محکمہ رشوت لیتا ہے، مگر یہ مسلمان ہے، یہ رشوت نہیں لیتا۔ مگر آج کیا ایسی صورتحال ہے؟ آج ایسی صورتحال نہیں ہے، بلکہ آج بعض وقت الٹی صورتحال ہو رہی ہے۔ اور کہو تو شکایت ہوتی ہے ہم لوگوں کو کہ بھائی ہم کو ایسا بول رہے ہیں اور مسلمان کو ایسا بول رہے ہیں، لیکن جو لوگ سامنا کر رہے ہیں وہ بعض وقت بتاتے ہیں کہ اب تو الٹی صورتحال کا سامنا ہے کہ دوسرا کھائے گا تو کم از کم کام کر کے دے گا، اور ہمارا آدمی کھائے گا تو اس کی گارنٹی بھی نہیں کہ کام کر کے دے گا۔ تو یہ صورتحال ہو گئی۔ پہلے مسلمان کی پہچان تھی شراب نہیں پیتا، چاہے سرکاری دفاتر میں ہو چاہے کہیں اور ہو، مگر آج افسوس ہے کہ مسلمانوں کی بستیوں میں شراب ہے، مسلمانوں کی بستیوں میں نشہ ہے، مسلمانوں کی بستیوں میں سود ہے۔ شادیوں کے معاملے میں بھی یہ چیز ہوتی ہے فٹ۔ حضرت مولانا سے جس زمانے میں نے یہ بات سنی تھی تو میں طالب علم تھا، میں ہتھورا میں جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ اس وقت حضرت مولانا علی میاں کے بیانات میں نے سنے تھے، میں نے اس وقت ابتداً تقریر کرنا سیکھی تھی۔ اس وقت میں بھی ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے میں پرجوش گفتگو کرتا تھا اور غیر مسلم بھائیوں کی طرف روئے سخن کر کے کہتا تھا کہ تمہارے پاس بہو جلائی جاتی ہے، ہمارے پاس بہو نہیں جلائی جاتی، تمہارے پاس عورت جلتی ہے، ہمارے پاس نہیں جلتی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آج 50 سال کا زمانہ بھی نہیں گزرا، آج سے 100 سال کا زمانہ نہیں گزرا، 50 برس کا زمانہ نہیں گزرا، آج سے 30-40 سال پہلے جو شخص یہ کہتا تھا آج وہ یہ کہنے کے موقف میں نہیں ہے، آج وہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان برائیوں کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری تھی، مگر ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ وہ برائیاں ہمارے اندر بھی آ گئی، ہمارے معاشرے کو بھی تباہ کر رہی ہیں، ہم خود ان برائیوں میں ان گندگیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے متعلق کتنی سخت باتیں بیان فرمائی ہیں، قرآن میں حدیث میں گناہوں میں سب سے زیادہ سخت ترین وعیدیں اس کی ہیں، مگر آج مسلمانوں کی بستیاں سود میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ قتل ناحق، کسی مسلمان کو کسی جان کو ناحق قتل کرنا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، ناحق قتل کیا، بلا وجہ قتل کیا، تو اس نے گویا پورے انسانوں کو قتل کیا۔ اور آج مسلمانوں کے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو رہا ہے، مسلمان نہیں رہا۔ ہماری یہ عبادتیں رسم بن گئی ہیں، ہماری یہ عبادتیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہماری عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے۔ ہم مدرسوں کو چندہ دے رہے ہیں، مسجدوں کو چندہ دے رہے ہیں، غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہم روزہ رکھ کر نماز پڑھ کر کیا اللہ میاں کی کوئی خدمت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ من احسن فلنفسہ، جو نیکی کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، تو ہم کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ ہماری عبادتیں رسم بن گئی ہیں، کس کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو تو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہیں، ساری دنیا کے لوگ سارے کے سارے اعلیٰ درجے کے عبادت گزار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہماری یہ عبادتیں اس لیے ہیں تاکہ ہماری پوری زندگی پر اس کا اثر آئے،
ہمارا روزہ اس لیے ہے کہ ہمارے روزے کا اثر ہماری پوری زندگی کے اوپر آئے. ہمارا یہ چھوٹا روزہ بڑے روزے کی تربیت کے لیے ہے، اور وہ روزہ پوری زندگی پر محیط ہے. اس کے افطار کا وقت آئے گا، موت کے وقت آئے گا، اس سے پہلے اس کے افطار کا کوئی وقت نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت ہے اور ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت ہے. تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ گزر گیا، 2 دن ہمارے رمضان کے باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، اور اس روزے کو اللہ تعالی ہماری زندگی میں اچھی تبدیلی کا اور بہتر انقلاب کا اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ بنائے. رمضان کا بڑا حصہ گزر گیا اور جو تھوڑا بہت وقت باقی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں. جیسے رات بھی عرض کیا گیا کہ امت کے حالات اس کے متقاضی ہیں کہ ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ استغفار کریں. بارش نہیں ہوتی ہے تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے. کیا ہے اس کے اندر نماز استسقاء میں؟ بندے جا کے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ایک بارش نہیں ہوتی ہے، تنگی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے نماز استسقاء ہے، جا کر توبہ استغفار کرنا ہے. تو اس وقت تو ہمارے لیے بڑی بڑی مصیبتیں آ گئی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں آ گئی ہیں ہمارے اوپر، ہمارے سروں کے اوپر، اور ہم پوری دنیا میں اور اس ملک میں بھی شدید حالات کا سامنا کر رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا ہے، مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. ہمارے اندر وہ صفت نہیں ہے، ہم نہیں مانگ رہے ہیں. ہماری کچھ دعائیں رسمی ہیں جو کوئی کرا دیتا ہے ہم لوگ کر لیتے ہیں، کوئی ایک کرا دیتا ہے ہم لوگ آمین آمین کہہ دیتے ہیں. ہمارے دل میں دعا کی کیفیت نہیں ہے. ہم انفرادی طور پر بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، دعا مانگنے کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے. اور کبھی کبھی جو دعا کرا رہا ہے اس کو معنی مطلب کا استحضار ہے اور اس کو توفیق ہو گئی ہے تو اس کو ہو گئی ہے، مگر باقی لوگوں کو نہیں ہے. اور بعض اوقات تو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ بس خود دعا کرانے والے کو بھی وہ کیفیت حاصل نہیں ہے. بس اس کو یہ معلوم ہے کہ لوگ خوش آوازی سے خوش ہو جائیں گے تو وہ خوش آوازی کو اختیار کیے ہوئے. اچھی آواز نکال دو تو لوگ خوش ہو جائیں گے، لہذا اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے سے زیادہ خوش آوازی کی طرف ہے کہ ایسی قنوت نازلہ پڑھوں کہ ائمہ حرم یاد آ جائے. خدا تو یاد نہیں آ رہا ہے، ائمہ حرم کی یاد آ رہی ہے اور فلاں قاری کی یاد آ رہی ہے. تو یہ تو دعا نہیں بن رہی ہے ہماری دعا میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے. تو ہم گناہوں سے توبہ استغفار کریں اور ہم اجتماعی اور انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اختیار کریں اور اپنی انفرادی زندگی میں بھی تقوی کا عزم کریں کہ باقی زندگی تقوی کے ساتھ احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں گے. یہی روزے کا سبق ہے اور یہ چھوٹا روزہ بڑے روزے کی تربیت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے اور ہماری زندگی کے اندر بہتر تبدیلی کا یہ رمضان کا مبارک مہینہ ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں عطا فرمائے.